یرجعون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں، اس فحش عریانی کے سیلابوں میں اور طوفانوں میں آپ کو اللہ کے کلام کو سننے کا اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، توفیق دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ سورہ احقاف میں 26 آیتیں ہو گئی۔ گزشتہ واقعہ ہود علیہ السلام کا ہم نے سماعت کیا۔ آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہلاک کر دی حولکم من القریٰ، جو تمہارے آس پاس کی بستیاں ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کے نافرمانیوں اور بغاوت اور سرکشیوں اور شرک اور کفر کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قومیں اور بعض بستیاں تو ایسے ہیں کہ جس سے اے مکے والو تم تجارت کے لیے جاتے تو ان بستیوں سے، اس ویران بستیوں سے تم گزرتے ہو، تو کیا تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی کہ جن بیماریوں میں وہ مبتلا تھے وہی بیماری تمہارے اندر موجود ہے؟ تو ایک بیماری اگر ایک شخص کی جان لے لیتا ہے تو وہی بیماری دوسرے کو بھی معاف نہیں کرتی۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں کی جان تو کینسر سے ہلاک ہوگی، میری نہیں، ایسے نہیں ہے۔ تو شرک کفر فساد سے اگر وہ برباد ہو گئے تو تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور طرح طرح کی نشانیاں ہم نے بار بار بیان کی تاکہ وہ باز آ جائیں، شرک کفر فساد سے باز آ جائیں۔ جو واقعات قوموں کے یہ قصے سنتے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام پیغمبروں کے معجزات، یا ان پر جو تکالیف آتے ہیں، ان سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے طرف انہیں رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، میں تمہیں اس لیے مشکلوں میں ڈالتا ہوں تاکہ تم گڑ گڑاؤ اور اپنے نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، جن کو یہ پوجتے ہیں تو جب ان پر مصیبت آئی اور یہ اللہ کی گرفت میں آئے تو پھر جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مشکل کشا اور اللہ کے قریب کرنے والے بنائے تھے کہ یہ بت ہم اس لیے پوجیں، ہم اللہ کے قریب کریں گے، پھر انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ تو یہ بتوں کے لیے قہری اور جبری شفاعت، اور یہ اللہ سے چھڑائیں گے، اللہ چاہے نہ چاہے۔ اللہ کی پناہ۔ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تو بڑا خدا ہے اور ان بتوں کے پوجنے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اگر کسی وقت اللہ ناراض ہو گیا، بڑا اللہ، تو یہ ہمیں بچائیں گے، یہ چھوٹے خدا ہمیں، یہ بت ہمیں بچائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر انہیں کیوں نہ بچائے؟ جب عذاب آئے تو کیوں نہ بچا؟ تاریخ میں دکھا دیں کہ بتوں نے کبھی بچایا تھا؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ ان کا بہتان اور افتراء ہے، جھوٹ اور خرافات ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ والوں سے محبت، ان کی ہم نشینی، یہ ذریعہ نجات ہے۔
سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 35 میں ہم نے پڑھا تھا، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ تو اہل سنت و جماعت وسیلہ عبادت سے اور وسیلہ با ذوات فاضلہ سے مانتے ہیں دونوں کو۔ اللہ والوں کا وسیلہ، ان کی محبت، ان کی ہم نشینی، ان کی دعائیں، یہ ذریعہ نجات ہے۔ شریعت کے مطابق ہو، نہ کہ یہ نہ کہ بھائی شراب و کبابیوں فلاں بزرگ کو یہ چھڑائے گا، یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ یہودیہ اور کافروں کا عقیدہ ہے۔ اللہ والوں کی محبت، ان کی ہم نشینی ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ آپ غلط کام نہ کرو، گناہوں سے بچو، اللہ کی بندگی کرو، پھر انسان اس راستے پر چل جاتا ہے تو نجات مل جاتی ہے۔ ہر کے خواہدہ ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ جو اللہ کی ہم نشینی چاہتے ہیں وہ اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کرے، کیونکہ وہ تمہیں اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ اور اذا تقر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جب انسان ایک بات کان سے سنتا ہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ گانا سننے والا گلوکار کب بنتا ہے؟ مسلسل گانے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو کنجر بن جاتا ہے۔ کھلاڑی کب بنتا ہے؟ جب میدانوں میں دوڑتا رہتا ہے، ادھر ادھر کھلاڑی بن جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ گھر بیٹھے بیٹھے کوئی بن جائے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ بھی اٹھنے بیٹھنے کا رزلٹ نکلتا ہے، انسان ان کے رنگوں میں رنگ جاتا ہے۔ پھر یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہیرونیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کا رزلٹ برا ہوتا ہے، ہیرونی بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے بتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا تو مشرک بن گئے، عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو یہاں اولیاء مراد نہیں، اللہ والا نہیں، اللہ والے اس کو وہ الگ طریقہ ہے، شریعت کے مطابق ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ رب فرماتے اور ہم نے پھیر دیا تمہارے طرف جناتوں کا ایک گروہ۔ وہ جن جب انہوں نے سوچا کہ دنیا میں کوئی چینجنگ تو آئیے، پہلے ہم آسمان میں جاتے تھے، وہاں باتیں سنتے تھے، یہ سب پابندی کیوں لگ گئی؟ اب اس پر شہاب وہ شغلہ پڑتا ہے۔ آئیے دنیا میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں تو ہیں۔ تو علاقہ نصیبین کی جماعت، جن میں 7 یا 9 جن تھے، ملک عرب کے طرف آئے، جن کے نام یہ ہیں: سلیط، شاصر، ماصر اور حاصر، حمزہ، مینا، علیم، ارقم اور عداس۔ یہ لوگ سوق عکاظ پر پہنچے جو مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ہے۔ یہ فجر کا وقت تھا۔ تو عقائد و جہان سے انہوں نے جب قرآن سنا، عقائد و جہان پڑھ رہا ہے تو بولا خاموش ہو جاؤ۔ قرآن ان کی بات کو نقل کرتا ہے کہ جب وہ آئے، جب فلما حضروہ، جب قرآن کے سامنے کو حاضر ہو گئے، قالوا انصتوا، کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے فطرت میں نیک باتیں اللہ ڈال دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کا حکم تو انہوں نے سنا ہی نہیں تھا کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا کلام پڑھا جائے، سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن جب پڑھا جائے اس کو سنو، خاموش ہو جاؤ۔ اسے نہیں کہ ماں بھی پڑھا تو بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کا نہیں مان رہے ہو، قرآن کو مان رہے ہو، قرآن کا نہیں مان رہے ہو۔ عجیب ہے، جس کا امام ہو تو امام کا قرات مقتدی کا قرات ہے۔ وکیل جب لڑتا ہے نا عدالت میں تو ان کا لڑنا
اسی کا لڑنا ہوتا ہے جس کا وکیل ہے. تو امام دعا مانگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آمین. امام قرات کر رہے، اللہ فرمائے تو سن. تو جناتوں نے بھی کہا، عقل مند تو تھے، ان سے عقل مند تھے کہ بولو سنو قرآن پاک سنو. کافروں کا نہیں سنو، تم بھی شور بچا لو. تو کہنے لگے آپس میں خاموش ہو جاؤ. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِ مُنذِرِينَ، اللہ کے نبی نے انہیں تبلیغ کی اور ایمان سے مشرف ہوئے. یہ لوگ خود ایمان لے آئے اور عقائد و جان نے انہیں اپنے طرف سے اس جن قوم کا نقیب مقرر فرمایا کہ تم جاؤ اب وہاں بھی تبلیغ کرو. دین سیکھا، اب آگے سکھاؤ. جب اپنے قوم کے پاس گئے تو وہاں بھی انہیں ایمان کی دعوت دی. بولا ہم نے ایسے قرآن سنا. جب اپنے قوم کے پاس گئے، منذرین ڈر سنانے والے، ڈر سناتے ہوئے اپنے قوم کے پاس پلٹے. جب انسان مدرسے جاتا ہے، دین سیکھتا ہے، اپنی قوم میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کیا بدعات ہیں، کیا خرافات ہیں، شریعت کے خلاف کیا ہو رہا ہے. پھر یہ نہیں کہتا کہ پیٹ بھرنے کی فکر میں نہیں، پھر وہ دین کی تشہیر اور تبلیغ کی فکر میں ہوتا ہے. قالوا یا قومنا، یہ ان کے کلمات، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے اس کتاب کو سنا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، توریت کے بعد نازل ہوئی، جس میں واعظ نصیحت کے ساتھ شرعی احکام بھی ہیں، جیسے توریت شریف میں تھے. انجیل و زبور میں صرف نصیحتیں تھی، واعظ وغیرہ احکام شریعہ کثرت سے نہ تھے. تو ان کا ذکر نہ کیا. بولا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے کتاب مصدقاً لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب ان کتابوں کو جو پہلے، بعد میں کوئی کتاب نہیں آنے والی، ورنہ اس کے بارے میں بھی بتا دے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. قادیانیوں کا قلع کم ہو گیا. شرم نہیں آتی ہے، نہ ان کے اندر حیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے. اللہ کے کلام قرآن پاک کو مانتے ہو تو پھر اس میں دکھاؤ نا. اچھا، عوام کے سامنے غلط ادھر ادھر کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں. کرتے رہتے، پڑھتے رہتے ہیں. اللہ کی پناہ. یضل بہ کثیرا، تو اسی قرآن کے سننے سے انسان کمزور گمراہ تو ہوگا جب وہ پڑھنے والوں نے تمیز ہی نہیں کی کہ پڑھانے والا کون ہے. پہلے دیکھو نا کہ پڑھانے والا کون ہے. اللہ کی پناہ. قادیانی کے خلاف نہ بولے، ان کے لیے تعویل پیش کرے، ان کے بارے میں نرمی رکھے. سمجھ لو کہ ان کا سہولت کار ہے، یہ بڑا غدار ہے. یہدی الی الحق، حق وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. حق اور سیدھے راستے کی رہنمائی قرآن پاک کرتا ہے. جو اس کو سنے گا تو اللہ نصیب کرے گا اس کو. کیوں؟ اس کے قرآن پاک کے سننے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ذہن صاف ہو جاتا ہے، ان کے روحانی امراض، جسمانی امراض سے اللہ انہیں شفا عطا کرتا ہے. دونوں بیماریوں سے شفا ہے. اللہ سننا سنانا نصیب کرے یا رب. ظاہری اور باطنی بھی
یعنی یہ کتاب شریعت اور طریقت کی جامع کتاب ہے۔ یا قوم نے ابھی تقریر شروع ہے، اے ہماری قوم عجیبو قبول کر لو، مان لو، داعی اللہ ہے، اللہ کے منادی، جو اللہ کا، جس کو اللہ نے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ۔ اب اس کی پکار، اس منادی، اس بلانے والے کی، اس دعوت دینے والے کی بات کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور ایمان بھی لاؤ۔ سنو توجہ سے، کتنا پیارا کلام ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تمہارے کتنے گناہ سب معاف کر دے گا۔ قرآن پاک سنا، مرحوم ہو گیا۔ کہتے جب قرآن سنو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ مرحوم بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ مرحوم، مرحوم، ہاں مرحوم۔ اس کی بات نہیں ہے جو قبروں میں لکھا ہوتے ہیں۔ مرحوم اس کے کہتے ہیں جس پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے، وہ مرحوم ہوتا ہے۔ جس پر غضب وہ مغضوب ہوتا ہے۔ ہاں ہم تو سمجھتے ہیں جو مر گئے وہ مرحوم ہو گئے، پتہ نہیں وہ کیا ہو گیا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر اللہ کی بندگی رسول اللہ کی محمد میں کی تو مرحوم ہو گیا، ورنہ مغضوب۔ دنیا میں آیا اور دنیا لیلا اور وہ مجنون تھا، آخری سانسوں تک دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، پھر تو ٹھکانے پہنچ گیا۔ اگر دولت ایمان ہے پھر بھی امید ہے، اگر دولت ایمان بھی بدکاریوں میں لگا رکھا تھا، اس میں کیا ہے؟ مجھے تو سب سے زیادہ خوف ان لوگوں پر ہے، گناہ کرتے ہیں پھر اس پر ناز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے اللہ معاف کر، میں بولا تمہیں معاف کرے گا پھر تو شیطان کو بھی معاف کر دے گا، تو شیطان سے ہاں تو آگے نکل گیا، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، تو کہتا ہے ارے نماز میں کیا رکھا ہے، ایک نماز پڑھی تھی، عید کے دن پڑھ لیں گے۔ اب وہ بھی پوچھو نا، عید کے دن پڑھو گے تو پڑھو گے، کہ تمہیں تو نماز ہی نہیں آتی۔ اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اسلام سے پہلے جتنے گناہ تھے، حقوق العباد کے سوا، کافر ایمان لائے گا لیکن جن کے قرض لیے وہ لٹائے گا، یہ نہیں کہ وہ کہتے یہ بھی معاف ہوں گے، نہیں، حقوق العباد کی اتنی وہ ہے۔ وَمَن اب جنات تقریر کر رہے ہیں، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، تو دیکھ تو تم بھی قرآن سنتے ہو، اپنے گھروں میں جا کے تو بولتے ہوں گے نا۔ اب جناتوں نے ایک تقریر سنی اور جا کے شروع ہو گئے، تو گھر میں جب جاؤ بولا آج ہم نے مسئلے سنے، اس پر عمل کریں گے۔ امی، گھر والی، بچوں، ہاں نفس و شیطان سے بچو، ہم نے درس قرآن میں یہ سنا، یہ ہے شریعت۔ اب ہماری شادی اگر گھروں میں اب خوشی ہوگی تو یوں ہوگی، شادی حال میں جائیں گے تو یوں جائیں گے، کھانا ولیمے کا کھلائیں گے تو یوں کھلائیں گے، صبح کریں گے تو اس انداز سے کریں گے، رات کو سوئیں گے تو اس انداز سے، کاروبار کریں گے تو ایسے کریں گے، خاندان سے تعلقات ایسے رکھیں گے۔ ہم تو غلط راستے پر گامزن تھے کہ وہ ہمارے ابو کی بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا، ہم کیوں جائے، یہ تو شیطانی راستہ ہے، وہ نہیں آیا، اس کے نمبر اس کا پرچہ فیل ہو گیا، ہم جائیں گے ہمیں دگنے نمبر ملیں گے، وہ بھی آیا ہم بھی گئے، اس لیے گئے کہ وہ آیا تھا، یہ آپ کا پرچہ فیل ہے، پرچہ جو تب پاس ہوگا وہ نہیں آیا اور آپ گئے، کیونکہ آپ نے بولا میں ان کی بیمار پرسی، تو ان کا حق تھا، جنازے میں وہ نہیں آئے تھے ہمارے فلاں فلاں کے، اور ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کا حق ہے، اس طرح تھوڑی کہ وہ نہیں آئے ہم نہیں کہ معاملہ طے ہو گیا، نہیں بھائی، اب کیا کر رہے ہیں، آپ کو 0/0 نمبر ملیں گے۔ بڑا مشکل ہے، بڑا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ہمارے پٹھان جنازے میں بہت دور جاتے ہیں لیکن وہ بھی خیال رکھتے ہیں، ارے فلاں جنازے میں نہیں آیا، تو میں جب بولتا ہوں نا کہتے کیا کریں، بس سب یہی چل رہا ہے کہ فلاں آیا ہو فلاں نہیں آیا ہو، جو نہیں آیا وہاں نہیں جاؤ، جو چہلے کرا تو وہاں چہلے جاؤ، جو یہ تھا۔ میں نے بولا پھر فائدہ کیا، ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، ہم شہری بھی پیچھے نہیں، کہتے ہو فلاں جو ہے نا ہماری شادی میں تو لفافہ دیا تھا دیکھ لینا، 10,000 کا تھا بیٹے 11,000 لکھ لینا، یہ دیکھ ادھر۔ حضور یہ بھی بڑی بات ہے،
ذہن میں آ گیا نا، یہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، ذہن میں آیا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں غلط ہے، پھر بھی نجات پا گئے، ایمان تو محفوظ ہو گیا نا کہ غلط ہے، غلط کو غلط کہنا ایمان ہے، غلط کو صحیح کہنا کفر ہے۔ کوئی گانے سن رہا ہے کہتے یار غلط کر رہا ہوں، شراب پی رہا ہے، غلط راستے پر گامزن ہوں، برباد ہو جائے گا میرا ایمان، اللہ بچائے، تب ایمان ہے۔ اور کہہ رہے اس میں کیا یار، ان نمازیوں سے اور ان درس سننے والوں سے میں اچھا ہوں، تب اس کا ایمان برباد ہو گیا، ہمیں تو ان کا خطرہ ہے۔ آپ کو یہ تھوڑی بولیں گے کہ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں، بولے گے یار چھوڑ یار، ہم فلمیں دیکھتے ہیں ان سے اچھا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں پھر پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہمارے دل صاف ہیں۔ ارے تیرا دل صاف ہے، تیرا دل صاف تھا تو اس قسم کے بکواسات کرتا، تمہارے کان اور زبان اور تمہارے ذہن محفوظ ہوتا۔ یہ اس قسم کے جو حرکات جو بکواس کر رہے ہیں نا، اس سے پتہ چلا کہ تیرا باطن خراب ہے۔ کلو اناء انضو بما فیہ، برتن سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس میں پڑی ہو، یہ اس لیے تو خرافات بک رہا ہے۔ تو کہا جس نے اس منادی کی بات جو اللہ کے نبی نے اللہ کا کلام ہمیں سنایا اور جس نے اس کی بات کو مانا ہی نہیں، فَلَيْسَ بِمُعْجٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ۔ اب دیکھیں سمجھنے والے اس جملے کو سمجھ جائیں گے مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے۔ زمین میں اللہ کے عذاب سے بھاگ تو نہیں جائے گا، یہ کسی کو عاجز تو نہیں کرے گا، قابو سے نکلنے والا نہیں ہے، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ کیا نقطہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جس کا ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے؟ یہی ہے نا، ہم قرآن میں جہاں جہاں پڑھتے ہیں کہ جہاں کافر ہیں بولا اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی اولیاء نہیں ہے، لیکن ان اولیاء کو کس انداز سے ماننا ہے یہ مسلمان بتاتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ، اللہ کا رسول اور ایمان والے جو نمازی اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جن کا عقیدہ خراب ہے ان کے لیے کوئی ولی مددگار نہیں ہوگا۔ اب بت ان سے بیزار، اب ان کی مسلمانوں کی تو انبیاء، ہاں خصوصاً عقائد و جہان، قرآن پاک، ماہ رمضان، نابالغ بچے، اولیاء، یہ سب شفاعت کریں گے نا، مدد ہوگی نا، ہاں۔ لیکن وہ جو بت پرست اور کافر دولت ایمان سے محروم رہے وہ ختم، ان کے لیے پھر نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ سمجھنے والے اگر پڑھے لکھے اس بات پر سوچیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ بتوں کو پوجنے والے، اولم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، ان اللہ الذی، کہ اللہ وہ ذات ہے، کیا وہ نہ سمجھے، کہ انہوں نے نہیں جانا کہ وہ اللہ جس نے خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، ولم یعی بخلقہن، اور ان کے پیدا کرنے پہ وہ تھکا نہیں، وہ ایسی ذات ہے، ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت زمین و آسمان اللہ کو تھکاتی نہیں، اس پہ اللہ تھکتا نہیں، عقیدہ نہیں، وہ کن فیکون ذات ہے۔ بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، بقادر علی ان، وہ قدرت رکھنے والا اس بات پر کہ مردوں کو زندہ، زمین و آسمان کو بغیر مادے کے بنانے والا۔ انسان کو ایک چیز انسان بنا لیتے دوبارہ دوسرے پھر کئی بناتے ہیں، لیکن اللہ ذات کے لیے کہتے ہیں انسان تو ذرا سوچ، ایک انسان بھی ایک چیز جو بنا لیتا ہے نا اس کے لیے دوبارہ وہ چیزیں کوئی بھی بنا لیتا ہے۔ پہلے تو بانی بڑا دانشورہ ہو، دنیا میں اس کا نام ہوتا ہے، دوبارہ بنانے والوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے لیے تم کہتے ہو کہ زمین و آسمان کا خالق تو ہے لیکن دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، واہ عجیب ہے، عجیب سوچ ہے۔ بھلا کیوں نہیں،
بلکہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر، ہر ممکن پر قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق ہے نہیں ہے؟ تم نے بولا کہ کوئی آگ نہیں ہے. ہاں، تو جہنم میں جاتے وقت پہلے انہیں روکا جائے گا، ذرا مزہ چکھو. تم بکواس کیا کرتے تھے؟ جہنم کے کنارے پر کھڑا کر کے بذریعہ فرشتوں کے پوچھا جائے گا کہ بولو جہنم حق ہے یا نہیں. یہ سوال ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. رب فرماتا ہے اس نبی کے آنے سے پہلے، اس قرآن کو نازل کرنے سے پہلے تمہاری موت اور جہنم، تو بس جہنم کے گڑھے جیسے مرتے جہنم میں. اللہ نے اس کے ذریعے، اس قرآن کی برکت سے، رسول اللہ کی برکت سے، جس نے رسول اللہ کے کہنے پر لبیک کہا، جنہوں نے کہا نا کہ اس کے بلانے والے کہ دعوت پر لبیک کہا، تو نجات پایا، بچ گئے جہنم سے. اللہ نے نجات دی اس کی برکت سے. قالوا بلا وربنا، اب کہنے لگے، وہاں کہنے لگے کیوں نہیں، ہم تو ایمان لائے. نہیں، یہ حق نہیں ہے. کہتے ہاں حق ہے، ہماری رب کی قسم. وربنا ہوتا وربنا، ہمارا رب ہوتا وربنا، اور اے ہمارے رب. وربنا اور ہمارے رب کی قسم، ایک زبر سے کتنے معنی بدل گئے. ربنا کا الگ معنی، ربنا کا معنی الگ، اور ربنا کے معنی الگ. یہ گرامر، عربی گرامر کا فائدہ ہے کہ معنی کیسے چینج ہوتے ہیں. کہیں گے اب مان لیا نا، وَقَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، اب چکھو عذاب. اس سے نجات تھوڑی ہوگی کہ تم نے مان لیا. اب تو نجات اس وقت مانتے تو نجات پا لیتے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کلام کو تم نہیں مانتے. کون سی نمبر آئے تھے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یاد نہیں ہے، 23 نمبر آئے تھے. تو اس کے مثال تم بھی بنا کے لے کر آؤ اگر سچے ہو. اگر نہ کر سکے، نہیں کر سکو گے، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، 24 نمبر میں نہیں کر سکو گے. اس قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. انسان کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ اللہ جیسے کلام کر سکے؟ اب مخلوق، ارے نبی جو کلام زبان سے نکال رہا تھا تو عام انسان تو اس کا کلام بھی نہیں. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے قوت دی، جوامع کلم مجھے، کہ میں ایک جملے میں پورا دین بیان کر دوں. ہاں، تو پھر اللہ کے کلام پر کہاں سے انہیں قدرت ہے؟ وہ تو اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کی یہ طاقت. ہاں، کہ اللہ والے جب سن لیتے نا ایسے ایسے اولیاء، کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے کلام، کیونکہ دوسروں کے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی طاقت دی. جب انسان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے تو وہ حدیث سن لیتا ہے، کہتے ہیں ارے یہ حدیث نہیں ہے. قرآن پاک جب سن لیتا ہے تو پتہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کا کلام ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے. پھر طاقت اتنی. جب انسان صاف ہو جاتا ہے نا، ان کا ذہن، ان کی زبان، ان کی آنکھ، ان کے پاس بڑا پاور ہے، بڑی قوت ہے. تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اب ہمیشہ جہنم میں تڑپتے رہو. نہیں مان رہے تھے نا، تو کہا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن کافر انسان ہمیشہ کے لیے. اور مسلمان اگر گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو صرف صاف ہونے کے لیے اگر دولت ایمان لے کر گیا، غلط فہمی میں نہ پڑو، ارے بس چند دن کا عذاب ہے، یہ بورے خرافات کرتے ہو. دنیا میں ذرا آزما کے چراغ پر اپنی انگلی کو اگر تمہارے اندر جانے 1 منٹ کے لیے پکڑ لو، یہ دنیا کے آگ میں تو جہنمی کو ڈال دے تو وہ تو سو جائے گا.
اتنا وہ گرم، اور تو کہتے چلو ایک دن تو نکل آئیں گے. یہ کون سا تیرا عقیدہ ہے؟ اللہ کے عذاب کے لیے تو اس کو برداشت کر رہے، مان رہے تو بولا یا اللہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ جہنم کی آگ سے پناہ دے. وقنا عذاب النار، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. فاصبر، اے محبوب صبر کیجئے، کما صبرا، جیسے صبر کیا اولو العزم، ہمت والے عزم والے رسولوں نے، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے. تو رسول اللہ کی شان بھی اولو العزم رسول میں. اچھا اس میں مختلف ہوئے، اکثر تو کہتے ہیں یہ 5 ہیں، لیکن بعض میں 7 ہیں، بعض میں یہاں تک کہ 18 انبیاء کا ذکر ہے کہ یہ تمام کے تمام اولو العزم ہیں. کیونکہ انبیاء علیہ السلام تو بہت زیادہ ہے نا، قرآن پاک میں سب کا ذکر تو نہیں ہے. تو انہیں بھی بڑی تکلیفیں دی گئی ہے. انسان کے سامنے ایک مثال موجود ہو نا، اس کو پھر اسے تسلی ہوتی ہے. من الرسل، انبیاء میں سے، وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے لیے جلدی نہ کر یا اللہ ان پر عذاب نازل کر دے، نہیں صبر کیجیے. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ، گویا کہ جس دن یہ دیکھیں گے اس عذاب کو، گرفتاری کے وقت جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جو یہ وعدہ دیے گئے، تو کیا کہیں گے؟ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّارِ، تو کہیں گے کہ ہم تو نہیں روکے، ہم تو نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی، ایک لمحہ بھر ٹھہرے. وہاں ان کا ہوش پھر ٹکانے لگ جائے گا. یعنی وہ کافر بھی ہیں اور کفر کر کے اب جہنم پہنچے، توبہ نہ کی، اب یہ کہیں گے یار انتہائی مختصر زندگی تھی. اور واقعی دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، وہاں تو ایک دن 50,000 سال کا ہے. تو ان کے لیے جلدی نہ کریں. قیامت کا عذاب ہے یا قبر کا عذاب ہے، انہیں اپنے لپیٹ میں لینے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ جسمانی راحت روحانی عذاب کے مقابلے میں 1 ساعت یا اس سے بھی کم ہے. تو عاقل کو چاہیے کہ جسمانی راحت آخرت کے مقابلے میں اختیار نہ کرے. جسم تو جتنے مشقتوں میں اتنے زیادہ نمبر ملتے ہیں. پیاسا رکھے، روزے رکھے، صبح جلدی اٹھے، نمازوں کے لیے کمر بستہ رہے، دوسرے عوامر کے لیے کمر بستہ رہے، اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، بھلے ان کا نفس ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، صرف قوم فاسق ہی ہلاک ہوتی ہے. تو کیا ہلاک ہوتی ہے؟ نہیں، سوائے فاسقوں کے. فاسق کی 3 درجے ہیں، فاسق تغابی اور فاسق منہمک اور فاسق جہود. یہ معنی میں نے وہاں بتایا تھا آیت نمبر 26 پر، وَمَا يَدُلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. ایک وہ فاسق مسلمان ہے، کبھی کبھی گناہ کبیرہ کر لیتا ہے، کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے وغیرہ، بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں. اور ایک وہ ہے کہ وہ ہر وقت لگا رہتا ہے کم بخت، اللہ ہدایت دے. اور جہود ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے. ایک ہے نماز نہ پڑھنا تو گناہ کبیرہ، ایک ہے کہ وہ نماز مانتا ہی نہیں، کہتے کہ نماز کیا ہوتی ہے. تو پھر اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہ کافر ہے، ہمیشہ رہے گا اس جہنم میں. رب کریم سے دعا ہے، 46 نمبر سورہ احقاف کا درس مکمل ہو گیا، اور کل سے 47 نمبر سورت جس کا نام ہے سورہ محمد. حضور کے نام میں سکون ہے، کیونکہ محب کو اپنے محبوب کے نام سے سکون ملتا ہے. میں اس پر ایک مثال دے دوں، کیا مزہ آ جائے گا. مجنون جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ لیلا لیلا وہ مشق بھی کر رہا تو لکھ بھی رہا تو لیلا لیلا. کس نے بولا؟ فارسی کا شعر ہے.
بولے یہ کیا لکھ رہے ہو مجنون؟ ارے بولا یہ میرے لیلا کا نام ہے، اس کو جب میں لکھتا ہوں نا اور سنتا ہوں نا مجھے سکون ملتا ہے۔ اور مجاز عشق میں اتنی طاقت، جو اپنے نبی سے محبت کرے تو وہ تو پیارے نبی کا نام سن کر تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ میرے نبی کا نام ہے، کائنات میں کوئی ایسا نام نہیں ہے، کوئی ایسے انسان نہ آیا نہ امکان ہے، وہ ہمارے نبی ہمیں اپنی دنیا و معافیہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور اسی کی محبت سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کہتے ہیں الفت محمد علیہ السلام، الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی سب کچھ ناممکن۔ علامہ بوصیری نے بڑا اچھا وہ کیا، اس نے بڑی اچھی بات کی، ارے سنو آپ بھی سنو، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، حضور کے نام سے دلوں کو سکون ملتی ہے۔ قرۃ عین بک یا رسول اللہ، میری آنکھیں آپ سے ٹھنڈی ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی اممی، کہتے حضور محمد ان کا ذکر ارے ہمارے جسموں کی جان ہے، روح ہے، ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی اممی، اور کہتے حضور کا ذکر تو امت پر فرض ہے۔ محمد زینت الدنیا و بہجتها، محمد کاشف الغمات والظلم۔ امام بوصیری کہتے ہیں ارے اس کی دنیا کی زیب و زینت اور رونق اگر دیکھنی ہے یہ حضور کے صدقے ہے، حضور ہی اس دنیا کی رونق ہے، اور اندھیروں ظلموں کو دور کرنے والی ہستی یہی ہے، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ ظلم و ستم سے بچے گا۔ کریم اللہ اس صورت اختتام پر دعا کرتے ہیں قبول فرما، ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ، علم کے اعتبار سے کمزور ہیں، سمجھنے کے اعتبار سے کمزور ہیں یا اللہ، عمل کے اعتبار سے کمزور ہیں، شکر ہے کہ تو جیسے رحیم قریب ہمارا رب ہے، اور محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہمارا پیارا نبی ہے۔ کریم اللہ تو رحیم ہے و کریم ہے، ہمیں اس کی پیاری پیاری شریعت کو، سنتوں کو سیکھنے، ان کے تعلیمات، یا اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے کوئی تعلیمات نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ اسی پر مسلمانوں کو متفق کر دے، اللہ دنیا کے فتنوں سے بچا، بیماروں کو اس کی برکت سے شفا دے۔ حاضرین اور سامعین کے تمام محرومینوں کے لیے آج سورہ احقاف کا ایصال ثواب ہے، سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، درجات بلند فرما، اور زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔